السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بنو عباس کے عہد کی خود مختار حکومتیں۔ 5 صدیوں پر محیط عباسی دور کی پہلی صدی میں عباسی خلفاء واقعی حکمران ہوتے تھے، تاہم عباسی حکومت اتنی وسیع تھی کہ بغداد یا سامرا سے پوری سلطنت کو قابو میں رکھنا قریب ناممکن تھا۔ جنہی عباسی خلیفہ کی گرفتگی ہوئی، بہت سی خود مختار حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ امت مسلمہ اسلامی دنیا کو متحد دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے خلیفہ کے احترام برقرار رکھا گیا۔ خود مختار سلاطین خلیفہ سے سند حکومت حاصل کرتے تھے اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ قانونی طور پر وہ خلیفہ کے نائب کی حیثیت سے اس کے عطا کردہ ڈیلیگیٹڈ پاورز اختیارات استعمال کرتے تھے۔ عملاً وہ اتنے طاقتور تھے کہ خود خلیفہ بھی ان کی کسی بات سے انکار نہیں کرتا تھا۔ ان میں سے بعض حکمران خاندان بغداد پر قابض ہو گئے۔ ان حکومتوں میں سے چند اہم حکومتوں کا تعارف ذیل میں دیا جا رہا ہے۔ ادریسیہ ہادی کے زمانہ میں حسین بن علی علیہ السلام کی موت کے بعد اس کے ماموں ادریس بن عبداللہ جان بچا کر مغربی افریقہ یعنی مراکش بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ امام محمد نفس تقیہ کے بھائیوں میں سے تھے۔ علاقہ فارس کے بربریوں نے ان کی بیعت کر کے انہیں تسلیم کر لیا۔ اس طرح انہوں نے بربریوں کی مدد سے 172 ہجری 788 میں ادریسی علوی حکومت قائم کر لی۔ اندلس میں قائم شدہ عمومی حکومت افریقہ کی ادریسی سلطنت مشترکہ طور پر کسی لمحہ بھی عباسیوں کے لیے خطرہ کا باعث بن سکتی تھی۔ ہارون نے افریقہ پر لشکر کشی کے بجائے اپنے ایک جاسوس سلیمان بن حارث کو وہاں بھیجا۔ یہ بڑا زیرک اور قائم انسان تھا۔ اس نے شیعہ بن کر امام ادریس کا قرب حاصل کر لیا اور موقع پا کر انہیں زہر دے دیا اور خود بغداد واپس چلایا۔ آپ کی وفات کے بعد جو لڑکا ان کے یہاں پیدا ہوا، بربریوں نے اس کے نام بھی ادریس رکھ کر نومولود کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ عباسی اپنی اندرونی مشکلات کے سبب اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھا سکے، تاہم اس پر مصر کی فاطمی خلافت اور اندلس کی عموی خلافت دونوں کی طرف سے حملے ہوتے رہے۔ یہ حکومت کم و بیش 2 صدیوں تک قائم رہی۔ سن 788 عیسوی تا 974 عیسوی بالآخر قرطبہ کی خلیفہ حکمدوم عرصہ حکومت 961 تا 976 کے ایک جرنیل نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اس کا دارالحکومت فاس تھا، جو ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اغلبیہ ہارون رشید کے زمانے میں افریقہ شورشوں کی ضد میں رہا۔ شمالی افریقہ کا گورنر یزید بن حاتم وفات پا گیا تو بربروں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم بغاوت بلند کر دیا۔ کئی ایک مہمات دربار خلافت سے ایک کے بعد دیگری روانہ کی گئی، لیکن فتح سے امکنار نہ ہو سکے۔